تو بظاہر طور پر لگتا نہیں ایسے کہ جو ایز این اسٹیٹ جو ہے وہ شاید وہ اسٹیٹ پولیٹیکل لیول کی طرف سے شاید وہ لوگ ایفرٹس کر رہے ہوں، لیکن جو اسٹیٹ کی جو پاور ڈائنامکس ہے وہ شاید دیکھیں، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اسٹیٹ نے فلسطین کے اوپر مظاہروں کے اوپر کرنٹ ڈالا۔ اگر کوئی شدت پسند ہے جا کے روڈ کے اوپر ٹریفک بلاک کر دے، پتھر مارنا شروع کر دے فلسطین کے نام کے اوپر، تو روڈ پہ چلنے والے یہودی تو نہیں ہے نا بھائی، میں صحیح نہیں ہوں۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ پاکستان ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا دھارا وہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ ٹو اسٹیٹ سولوشن کہتے ہیں تو اسرائیل اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ جو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو وہ کس ملک کو اپنا ہدف قرار دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں ایران سے ان کی جغرافیکل پروکسیمیٹی ہے، ترکیہ سے ان کی جغرافیکل پروکسیمیٹی، پاکستان سے ان کی کون سی جغرافیکل پروکسیمیٹی، لیکن پاکستان کو وہ اپنا نمبر 1 دشمن قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آپ دیکھیں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا جو پیکٹ ہوا ہے، یہ پیکٹ کس کے خلاف ہے؟ تو یہ اور کس کو زیادہ تشویش ہو رہی ہے؟ آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں ایران کو بھی شامل کیا جائے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عربوں نے جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا بدقسمتی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس پیسہ بھی تھا، ان کے پاس مین پاور بھی تھی، لیکن ان کے پاس وہ شاید ویژن نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو پری ایمپٹ نہ کر سکے، جس کو ہم کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاد۔ تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور ان کا ہر چیز کا کولیپس ہے۔ صرف پیسہ ہے ان کے پاس، باقی وہ نہ کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کر سکے نہ کچھ اور کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زمانے میں ساؤتھ افریقہ میں اپارٹائڈ سسٹم تھا۔ ابھی اپارٹائڈ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ یعنی نسلی امتیازی سلوک۔ ابھی نسلی امتیازی سلوک کیا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ جو کالوں کے جو حقوق ہے، یعنی کہ سیاہ فام لوگوں کے جو حقوق ہے وہ ان کو نہیں دیے جاتے۔ کن کی طرف سے؟ گوروں کی طرف سے، ریسزم کی وجہ سے۔ یعنی کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک بس ہے تو وہاں پہ کالا نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ پرانی بات کر رہا ہوں، ابھی بھی شاید کچھ علاقوں میں، گاؤں دیہاتوں میں، ساؤتھ افریقہ میں یہ رائج ضرور ہوگا۔ کالا ہاسپٹل نہیں جا سکتا، کالے کی ایمبولینس بالکل الگ ہے، یعنی بلیک پیپل کی ایمبولینس بالکل الگ ہے۔ اسی طریقے سے بالکل ایک جو ہے ایک الگ سسٹم بنا ہوا ہے، ان کا ہاسپٹل الگ، ان کا قبرستان الگ، ان کی بسز الگ۔ اگر وہ مر جائیں تو ان کو جو ہے وہ ہر چیز، یعنی کہ ہر چیز، ایجوکیشن سسٹم، ہر چیز ان کی الگ ہوا کرتی تھی۔ اچھا، یہی جو اپارٹائڈ سسٹم ہے، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ اسرائیل میں بھی نافذ ہے، یعنی کہ گورے اسرائیلیوں کے حقوق الگ، اور فلسطینی کوئی بھی ہو چاہے اس کے حقوق الگ۔ لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورے جو ہے جو ساؤتھ افریقہ میں رہا کرتے تھے، ان کے لیے کالے مجبوری نہیں تھے۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کالوں سے کام کرایا جائے، محنت مزدوری کرائی جائے، لیکن یہ کام جو ہے وہ اسرائیل والے جو فلسطین سے نہیں کرانا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے فلسطینی یہاں سے نکل جائے۔ اگر ان کو بوم سے اڑا بھی دیا ہے تو اس پہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ انٹرویوز نیٹ پہ، آپ لوگ جو نا یہ انٹرویوز نیٹ پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو جو اسرائیل کے اندر جو اپارٹائڈ سسٹم ہے، ایک اور چیز ہے کہ لا آف ریٹرن کا قانون۔ ویسے بہت ساری چیزیں اسرائیل کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ اس موضوع پہ میں نے جو بات کرنے کے لیے میں دعوت دی ہے وہ ہے اسامہ شفیق صاحب۔ اسامہ شفیق صاحب کراچی یونیورسٹی کے ماس کمیونیکیشن کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ اور اسامہ شفیق صاحب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں آئیں۔ اور میرے ہاتھ میں جو ہوں کتاب بھی موجود ہے، تقریباً 2026 میں آپ کی یہ کتاب شائع ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، طوفان اقصیٰ کے 2 سال۔ تو پہلے تو میں طوفان اقصیٰ میں بعد میں آؤں گا۔ تو پہلے یہ جو میں بات کر رہا تھا کہ جو اپارٹائڈ سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے اسرائیل کے اندر، یعنی کہ اسرائیل کے اندر اسرائیلیوں کے حقوق الگ، گورے اسرائیلیوں کے، میں نے ابھی اس سے نہیں جا رہا کہ جو ایتھوپین یہودیز ہیں ان کے تو حقوق ہی نہیں ہے۔ تو جو گورے ہیں، اسرائیلی ہے، ان کے حقوق بالکل الگ ہے، اور جو فلسطین ہے ان کے بالکل حقوق الگ ہے۔ تو کیا واقعی میں ایسا ہی ہے کہ یہ نسلی امتیازی سلوک وہاں پہ کیا جاتا ہے، کہ یا صرف اور صرف یہ بھی ایک مغرب کا پروپیگنڈا نہیں، مسلمانوں کا پروپیگنڈا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ بہت اہم سوال کیا آپ نے کہ کیا واقعتاً اسرائیل میں کوئی ایسا نسلی امتیازی سلوک کیا جاتا ہے؟ تو بالکل 108 سال ہو گئے اس بات کو، اور جب سے اسرائیلی ریاست 1948 میں بنی ہے اس کے بعد سے فلسطین اور اسرائیل 2 الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ گو کہ اب 1948 کا جو نقشہ تھا، جغرافی تھی، وہ بہت چینج ہو گئی، اور فلسطینی مجموعی طور پر اب اسرائیل کے غلام بن گئے۔ لیکن غلاموں کے بھی جو حقوق ہیں وہ بھی فلسطینیوں کو نہیں ملتے، یعنی کہ ایکول رائٹس کسی چیز کے اندر موجود نہیں ہے، چاہے وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ ہو، چاہے وہ ایکسیس ٹو ڈفرینٹ ریسورسز ہو، چاہے فری موومنٹ کا رائٹ ہو، چاہے ایجوکیشن ہو، یا کوئی بھی چیز ہو۔
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी इसमें शामिल है, वो राइट्स फ़लस्तीनियों को आज तक ना मिल सके। तो इसराइल इस वक्त दुनिया की अपार्थाइड स्टेट है। इसी वजह से ख़ुद साउथ अफ्रीका जो ख़ुद इस नस्ली इम्तियाजी सलूक का शिकार हो चुका है, वो इस मुकदमे को लेकर आलमी अदालत इंसाफ में और गया है ताकि इस बात का फ़ैसला किया जा सके कि इसराइल के जंगी जराइम और बहैसियत मजमूई जो इसराइल की पॉलिसी है, क्या वो अपार्थाइड स्टेट के मुताबिक है या नहीं है। इसके हवाले से अबूरी फ़ैसले भी आ चुके हैं, दीगर चीज़ें भी हो चुकी हैं। तो लिहाजा हमें अब ये कहने में कोई आर नहीं है कि इसराइल इस दौर की अपार्थाइड स्टेट है। अपार्थाइड के साथ अगर मैं एक लफ्ज़ एक और ऐड कर दूं कि ये कॉलोनलिज्म की ही एक दूसरा ही नाम है। जी बिल्कुल, देखें अगर हम साउथ अफ्रीकन कॉलोनियलिज्म की बात करें तो जाहिर सी बात है साउथ अफ्रीकन तो ब्लैक पीपल थे, उनके ऊपर वाइट्स ने आके हुक्मरानी की और जिसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने फिर एक टू रेस सिस्टम वहाँ पे राइज किया। इसराइल के अंदर भी यही सिस्टम है। 1918 से जो वहाँ पे माइग्रेशन शुरू हुई अर्ज़ मौत के नाम पर या प्रॉमिस लैंड के नाम पर, तमाम दुनिया के यहूदियों को वहाँ पे लाके बसाया गया। तो जो वहाँ के मुकामी लोग थे वो तो फ़लस्तीनी थे, उन सबको निकाल दिया गया बहुत बड़ी तादाद में। 3 दफ़ा हिजरत हुई जिसको नकबा कहते हैं, कैटास्ट्रॉफी कहते हैं। और उसके बाद अब इसराइल जो है मजमूई तौर पे एक वही रोल प्ले कर रहा है जो इससे पहले साउथ अफ्रीका के अंदर गोरों ने प्ले किया था। लेकिन सारे इसराइली गोरे नहीं होते, आपको ये बात भी समझनी चाहिए। वहाँ पे नस्ली इम्तियाजी सलूक था, यहाँ पे मजहबी इम्तियाजी सलूक है। तो ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने कही कि भाई फ़लस्तीन और इसराइल दोनों अलग अलग हकीकत है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ना एक तो हकीकत ही नहीं है जिसको जो है वो हत्ता के मैं ये किताब पढ़ा था इलान पापे की, तो इलान पापे कह रहे थे कि ये तो जो जितने भी जो अमीर रईस तरीन जो यहूदी थे वो तो इसराइल चाहते ही नहीं थे। वो कह रहे कि हमारी मौत कब्रिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये जो क्रिश्चियन जायनिस्ट है, सबसे पहले तो वर्ड क्रिश्चियन जायनिज्म आया। क्रिश्चियन जायनिस्ट ने प्रोवोक किया कि अगर यहूदी वहाँ जाएंगे, वहाँ पे जब जाएंगे, जब जो है वो फिर वो क्या होगा कि हज़रत ईसा का ज़हूर होगा। तो हज़रत ईसा के ज़हूर की निशानी पूरी होने के लिए यहूदियों का वहाँ पे जाना ज़रूरी है। तो ये अगर थोड़ा सा कुछ बताना चाहें इस हवाले से। देखें आपने एक बहुत अच्छा नुक्ता उठाया जो हमारे लोगों को समझना चाहिए, ख़ास तौर पे जो मशरक़ में लोग रहते हैं। तमाम के तमाम यहूदी रियासत इसराइल के हामी नहीं हैं। सिर्फ ज़ायोनिस्ट जो हैं यानी कि सहयूनी जो हैं वो रियासत इसराइल के हामी हैं। इवन ये कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ का, ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो रियासत इसराइल को मजहबी रियासत नहीं समझता, उसको सेकुलर स्टेट कहता। हमारी उनसे बातचीत होती है तो वो कहते हैं ये तो सेकुलर स्टेट है। और एक और उनके अंदर फ्रैक्शन है यहूदियों के अंदर जो कि ख़ुद ऑर्थोडॉक्स कहलाते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसी मजहबी यहूदी रियासत कायम हुई तो इसका मतलब ये है कि यहूदियों की एक और दफ़ा मार पड़ेगी। तो ये इनके अकायद हैं। तो लिहाजा इसराइल जो है वो ज़ायोनिस्ट स्टेट है जिसको हम सहयूनी रियासत कहते हैं। तो तमाम के तमाम यहूदी इसके ऊपर हम उनके ऊपर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। लेकिन जो सहयूनी अज़ाइम हैं, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के अंदर हो चाहे वो ज्यूइज़म के अंदर हो, दोनों के हवाले से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि उन दोनों के अज़ाइम यकसा हैं और वो ये चाहते हैं कि एक ऐसी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए कि जिसके नतीजे में क़ुस्बतुस्सखरा को, मस्जिद अक़सा को ढा दिया जाए, थर्ड टेम्पल तामीर किया जाए और वो जो क़यामत की निशानियाँ हैं वो पूरी हों। मुसलमानों का भी ये अक़ीदा है, सिमिलर अक़ाइद हैं, लेकिन उसकी आप ये समझ लें जस्टिफिकेशन या आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड अलग अलग है। सही नहीं, मुझे यहाँ पे एक मैं चीज़ देख रहा था कि ना एक हमारे पास जो यहूदियों ने एक बना के रखा हुआ राइट टू रिटर्न या लॉ ऑफ रिटर्न का कानून। यानी कि अगर कोई यहूदी किसी भी मुल्क में रहता है, चाहे वो पाकिस्तान में ही क्यों ना हो, हिंदुस्तान में एक इलाका था वहाँ के तमाम यहूदी चले गए। कराची में यहूदियों की आबादी हुआ करती थी, इनके कब्रिस्तान यहाँ पे मौजूद है। जो हम चाहते हैं कि वापस आ जाए, पाकिस्तान में आ जाए, हम आपको ज़मानत देते हैं। ये पता नहीं बहुत मुश्किल जुमला है, लेकिन जो है वो सारे के सारे यहूदी जो है वो यहाँ से निकले और वो शायद ये देख के गए होंगे कि उनको वहाँ पे बेहतरीन मौके नसीब होंगे। वहाँ पे जो है ना एक स्टार्टअप नेशन के तौर पे एक बुक आई स्टार्टअप नेशन। तो स्टार्टअप नेशन हम देख रहे हैं कि फाइवर वहाँ का स्टार्टअप है। तो बहुत सारे लोग फाइवर पे काम इस वजह से नहीं करते क्योंकि उनको जो तल अवीव में उनका सेटअप लगा हुआ है तो उनको यहूदियों को फ़ायदा होता है। तो यार यहूदियों का अगर हम देखें कि
کیا ایک سوال یہاں پہ یہ کہ لا آف ریٹرن کے حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. دوسرا یہ کہ ہم جو ہے وہ یہودیوں کے خود بینیفیشری ہے. وہ کیسے کہ جب طوفان الاقصی ہوا تھا تو ایک پوسٹ جاری کی گئی تھی اوریکل کی طرف سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ جو ان کی جو آرمی ہے یہودیوں کی آرمی جو ہے وہ حتیٰ کہ سب سے پہلے جو آرمی تھی ہگانا پہ بھی شاید ہم دیکھتے ہیں بات کرتے ہیں تو ان کو ہم فنڈ کریں گے تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ سے نہ ہو پائے. یعنی کہ آپ کی بڑی بڑی آرگنائزیشن کھل کے جو ہے بیان کرے کہ ہم جو ہے سپورٹرز ہیں لیکن جو ہے وہ ہم کیونکہ ہم پاکستانی یا ہم مسلم ورلڈ بینیفیشریز ہیں. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں اسرائیل کے قیام سے لے کر اور اسرائیل کے یہاں تک پہنچنے میں ملٹی نیشنل کا ایک بہت بڑا کردار ہے. یہودی سرمایہ اس کے پیچھے ہے, بینکوں کا سرمایہ اس کے پیچھے ہے, کارپوریٹس کا سرمایہ اس کے پیچھے ہے. اور جو مسلم ورلڈ کے اندر ایک بہت بڑی کیمپین ہے بائیکاٹ کی, وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ ہر وہ کمپنی اور ہر وہ ریسورس جہاں سے اسرائیل کے لیے, ریاست اسرائیل کے لیے فنڈ جنریشن ہوتی ہے تاکہ وہ فلسطینیوں کو مارے, اس کو روکا دے. تو ظاہر سی بات ہے بیک بون تو ان کی کیپٹلزم ہے اور بیک بون ان کی جو ہے سرمایہ داری ہے جس کی بنیاد پہ وہ اس مسئلے کو لے کے چل رہے ہیں. لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے, جس تیزی سے اویئرنیس ہے اور جس تیزی سے لوگ اس کے خلاف ہو رہے ہیں, تو اس کے بعد خود اسرائیلی ریاست کے اسپانسر اب پریشانی میں مبتلا ہیں. ریاست اسرائیل تو ایک اور معاملہ ہے کہ پولیٹیکل معاملہ ہے اور انٹرنیشنل آئسولیشن ہے اور وار کرائم کا مسئلہ ہے, لیکن جو ان کے اسپانسرز تھے وہ بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور بہت ساری مغرب میں ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل سے علیحدہ کیا ہے. باقاعدہ انہوں نے اشتہار دیے ہیں, کیمپین چلائی ہیں, جسٹیفیکیشنز دی ہیں کہ وہ اسرائیل سے اپنے آپ کو علیحدہ کر رہے ہیں. تو یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ یہ لا آف ریٹرن تھا جس کی بنیاد پہ یہ سارا مسئلہ شروع کیا گیا. تو یہ لا آف ریٹرن تو فلسطینیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. بالکل میں اس قانون کے مخالف نہیں ہوں. لا آف ریٹرن کا قانون ہے تو اگر آپ 1100 سال پرانا یا 1300 سال پرانا یا 2000 سال پرانا جو بھی آپ ہسٹری جہاں سے شروع کر دیں, تو یہ جو 108 سال پہلے جو فلسطینیوں کو مار مار کے نکالا گیا, تو لا آف ریٹرن کا قانون تو ان کے لیے بھی لاگو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ اینٹی سیمیٹزم میں چلی جاتی ہے. تو لا آف ریٹرن کا قانون اگر بنا دیا گیا ہے, صحیح بنا یا غلط بنا, تو پھر اس کا استعمال ہر ایک بینیفیشری کے لیے ہونا چاہیے. ایک فرد کے لیے ہو اور دوسرے کے لیے نہ ہو تو یہ ایک بہت بڑی انجسٹ ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے اور یہ بہت بڑی ناانصافی. اچھا, میں ایک کیس اسٹڈی پڑھ رہا تھا, کوکو کولا کے سی ای او نے کیس اسٹڈی لکھی تھی کہ جو ہے وہ جب یہ بائیکاٹ موومنٹ جب سٹارٹ ہوئی, خصوصاً ہم جو ہے BDS کر کے ہم شاید کہ بائیکاٹ ڈویژن اینڈ سینکشنز کر کے اس طریقے سے جب یہ پالیسی سٹارٹ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری جو ہے چیزوں پہ جو ہے خصوصاً کوکو کولا پہ پابندی لگی. لیکن جب یہ دیکھا کہ نا جو ہے وہ بہت ساری ایسی اس کا جو سیکنڈ فیز آیا وہ جب سیکنڈ فیز آیا تو ان پہ فیز آیا جو لوگ جو ہے وہ سپورٹرز نہیں تھے لیکن وہ اسرائیل کے اندر آپریٹ کر رہے تھے, تو وہ بھی اس کے زد میں آ گئے تھے. بہت ساری کمپنیز ایسی تھی کہ جو اسرائیل کے حامی نہیں تھے لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک بڑی ایک اکنامی ہے, تو وہاں سے بھی ہم اپنے بزنس کو آپریٹ کریں. تو اس طریقے سے بہت ساری آرگنائزیشنز آئی. اچھا, خصوصاً میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ طوفان الاقصی کے 2 سال, آپ کی کتاب کا بھی موضوع یہی ہے, تو کیا طوفان الاقصی کے جو نتائج ہیں بظاہر طور پہ ایک بندے سے بڑے ایک بہت اسکالر آدمی تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس سے تو سوائے تباہی ہوئی, 70,000 لوگ مار دیے گئے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کے نزدیک. تو کیا آپ فلسطینیوں کے لیے تو شاید میں کہوں گا بہت زیادہ فائدہ ہوا نہیں ہوا, وہ اس کا بارے میں بتائیں گے کہ طوفان الاقصی کے جو 2 سال تھے, یہ 2 سال گزر گئے, اب تو گزر چکے, تو کیا اس کا جو نتائج تھے وہ حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو جس نے بھی طوفان الاقصی کیا, نہ میں نے کیا نہ آپ نے کیا, ہمیں اس بات کا کچھ نہیں پتا کہ کس وجہ سے کیا. لیکن جب ہم اکیڈمک ڈیبیٹ کے اندر جاتے ہیں اور اس کے نتائج کو اپنے طور پہ انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہے کہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. جن لوگوں نے بھی یہ کیا وہ ویل کیلکولیٹڈ تھے, وہ پریپیئر تھے, وہ ویل انفارم تھے,
اور وہ انٹلیکٹ کے اس معیار پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جس کا خود امریکن CIA نے اعتراف کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ $1 بلین کی جو باڑ تھی وہ انہوں نے میرے خیال سے 15-20 سیکنڈ میں تباہ کر دی۔ تو ان کی جو ریڈینس کا عالم تھا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہاں تک اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کے اوپر آپ جائیں تو فلسطین کا مسئلہ ایک ایسی جگہ پر آ چکا تھا کہ جہاں پہ ابراہیم ایکارڈ کی بات کی جا رہی تھی، اور اس میں جو مزاحم قوتیں تھیں وہ سعودی عرب اور پاکستان تھیں، مسلم ورلڈ کے اندر جو بڑے نام ہیں۔ اس کے علاوہ پورے مڈل ایسٹ کے اندر کوئی ملٹری پاور نہیں بچی عرب اسپرنگ کے بعد۔ ہر ملٹری پاور کو مسلمانوں نے آپس میں ہی لڑ کے تہس نہس کر دیا۔ اس پورے اگر گلوبل سینیریو میں آپ دیکھیں تو ڈو اور ڈائی والا معاملہ تھا ان لوگوں کے لیے، یا تو مر جائیں گے یعنی کہ فلسطین عرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے گا، یا پھر ہم سروائیو کر جائیں گے۔ اچھا، تو انہوں نے اسٹیپ لیا۔ اب ان کی جو کیلکولیشن تھی وہ کتنے کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، نہ اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا اسٹیپ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن اس کے نتیجے کے اندر 108 سال پرانے مسئلے کو انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس ریاست نے ان کو 108 سال پہلے کولونائز کر کے ایک اور ملک کو وہاں پہ مسلط کر دیا تھا، اس نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا، جس کو برطانیہ کہتے ہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ مغرب کے اندر سے اسرائیل کی سپورٹ اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اسپین دیکھ لیجئے آپ، آسٹریلیا دیکھ لیجئے، کینیڈا دیکھ لیجئے، برطانیہ دیکھ لیجئے، یعنی کہ 164 ممالک نے اس طوفان الاقصی کے بعد فلسطین کو ریکگنائز کر لیا بطور ریاست، ڈاکومنٹ کر دیا اس کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، بہت زیادہ ہوا۔ جو ایک میڈیکل کا جریدہ لینسٹ، اس کی اطلاعات کے مطابق، اس کے ایسٹیمیٹ کے مطابق 1,35,000 لوگ جان سے جا چکے ہیں، کیونکہ جو مسنگ پرسن تھے جن کی باڈی کاؤنٹ نہیں تھا تو انہوں نے اس کو بھی اس میں انکلوڈ کیا ہے، کیونکہ اب ان کے بچنے کا، سروائیول کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو جتنی تاخیر سے کوئی چیز ہوتی ہے اتنی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو فلسطینیوں کے لیے جو بھی جن لوگوں نے یہ کام کیا، یا ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ اب ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے، اور ڈو اور ڈائی کے اندر بھی انہوں نے، میں سمجھتا ہوں، بہت کچھ گین کیا ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ اتنے لوگ مار دیے گئے، بالکل اتنے لوگ مار دیے گئے، ہمیں بھی اس بات کا دکھ ہے، غم ہے، افسوس ہے، لیکن ہمیں جاننا چاہیے فلسطینیوں کی جانب، غزہ میں رہنے والوں کی جانب، کیا انہوں نے اس ایکٹ کو غلط کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر وہ اس ایکٹ کو غلط نہیں کہتے تو ہم کوئی نہیں ہوتے کہ ان کے اوپر کوئی ورڈکٹ اپنی طرف سے مسلط کریں کہ ان لوگوں نے ان کو مروا دیا۔ جن کے بھائی، بہن، خاندان کے لوگ مر گئے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، تو میرے خیال سے ہمیں اسی کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے۔ ہاں صحیح ہے، بہت عمدہ آپ نے اس سوال کا جواب دیا۔ اچھا، میں اسرائیل لابی کے حوالے سے ایک کتاب ہے، آتھر کا نام میں بھول گیا، اسرائیل لابی کر کے بہت مشہور کتاب ہے، جو کہ وہ اکیڈمک سے ہی تعلق ہے۔ تو انہوں نے جب انہوں نے کتاب لکھی تو انہوں نے اکیڈمک سوسائڈ کر لیا، کیونکہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے یا 2 سال پہلے تک کوئی بھی اسرائیل کے حوالے سے کچھ بھی ان کے خلاف کام کرتا، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں ہو، کسی بھی ادارے میں ہو، اس کا بائیکاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ہے وہ ہم اس کتاب کے اندر جو ہے وہ امریکہ کے وزیر اعظم تک کا بدنام ہے، کہ وہ بھی جب جو ہے امریکہ کے وزیر اعظم کا بھی جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف ہونا شروع ہو گیا تھا، تو ان کو بھی اینٹی سیمیٹزم یعنی یہود مخالف، یہود دشمن کہنا ان کو شروع کر دیا۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر یہ تھا کہ جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ $5 $10 جو ہے وہ سبسڈی دیتا ہے ہیٹی والوں کو، پاکستان والوں کو پر بندہ، لیکن $500 اور جو سبسڈی دیتا ہے فی بندہ اسرائیلی، تو فنڈ کرتا ہے، یعنی کہ اسرائیل کو وہ فنڈ کرتا ہے $500 فی بندہ۔ تو یہ جو امریکہ کے لوگ، امریکہ کے رہنے والے، امریکہ کے ٹیکس کے پیسوں سے اسرائیل کی اتنی مدد کی جا رہی ہے۔ میں تو خصوصاً ایک جملہ، شاید پتہ نہیں، میں یہ میری اصلاح کیجیے گا، کہ شاید مجھے لگتا ہے کہ شاید اس ملک میں رہنا ہی آپ کا جو ہے وہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس کے اوپر کوئی فتوے کی زبان تو نہیں استعمال کر سکتا کہ ان کا رہنا جائز ہے یا ناجائز ہے،
کیونکہ اس کے دونوں اسپیکٹ ہیں کہ وہ جو لوگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کا پیسہ ظاہر سی بات ہے اسرائیل کی جنگی معاونت میں اور امریکی امداد میں خرچ ہو رہا ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ وہاں پہ رہنے والے مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ وہاں سے نکل جائیں، اگر اسی آرگومنٹ کو آپ کے مان لیا جائے، تو جو وہاں پہ ریزسٹنس ہے، آن گراؤنڈ ریزسٹنس، وہ کون پیدا کرے گا؟ اگر سارے کے سارے لوگ یہی سمجھیں کہ جناب کیونکہ ریاست خلاف ہو گئی ہے تو لہٰذا ہمیں نکل جانا چاہیے، یہ مغرب کا نیریٹو نہیں ہے۔ مغرب کے لوگ ریاست سے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے، ان کو واپس لینے کے لیے، ری گین کرنے کے لیے لڑتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں۔ وہ لڑائی کوئی ٹیررزم کی لڑائی نہیں ہے، وہ سیاسی لڑائی ہے۔ آپ نیو یارک کے اندر دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ یہودی کسی مغربی ملک میں رہتے ہیں تو وہ نیو یارک ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ یہودی جس شہر میں رہتے ہیں وہ لندن ہے۔ ان دونوں شہروں میئر کون ہیں؟ دونوں شہروں کے میئر مسلمان ہیں، اور جبکہ مسلمان وہاں پہ میجورٹی میں ہیں۔ تو یہ فائٹ بیک کا جو میکینزم ہے، اگر آپ ہر فرد کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیں گے تو مغرب کے اندر چیلنج کرنے والا کوئی فرد نہیں بچے گا، جس کے نتیجے میں لوگ جو ہے ہتھیار ڈال دیں گے اور مغرب جو ہے اپنی منمانی شروع کر دے گا۔ صحیح نہیں، اب بڑا اچھا جو ہے وہ آپ کا آرگومنٹ ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ایک اور چیز، میں ایلان پاپے کی ایک کتاب تھی، نوم چومسکی، ایلان پاپے کی، آن پیلسٹائن، تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ نا دیکھیں جو ہے وہ 2 اسٹیٹ تو سولوشن ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا بظاہر طور پہ وہ اس کے خلاف ہے کیونکہ 2 اسٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، ایک 1 اسٹیٹ سولوشن ہونا چاہیے جس میں یہودی اور مسلمان جو ہے مل کے ساتھ رہیں۔ اچھا اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اسرائیل کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اسرائیل کو ہم فورس کر کے باؤنڈ ضرور کر سکتے ہیں، اس طریقے سے جو ہے یہ حملے نہ کریں، یہ قتل و غارت نہ کریں۔ تو جو ویسٹ کا پریشر ہے، تاکہ وہ یہ جو حرکتیں جو نتن یاہو کر رہا ہے اس کو جو پریشر دے کے یہ کم کیا جائے۔ تو آپ کا کیا نیریٹو ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ واقعی میں صحیح بات ہے بھی یا نہیں؟ دیکھیں 1 اسٹیٹ سولوشن تو ختم ہو گیا جب طوفان الاقصیٰ کے 2 سال کے بعد 164 ممالک نے، خود مغرب کے بڑے ممالک نے، فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ تو اب تو ہم 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف آ گئے، 1 اسٹیٹ سولوشن ختم ہو گیا دنیا میں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو بالادست طاقت ہے اسرائیل، کیا وہ 2 اسٹیٹ سولوشن چاہتا ہے؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ اسرائیل 2 اسٹیٹ سولوشن نہیں چاہتا، اور یہ اسرائیلی ریاست کہتی ہے، اسرائیلی حکومت کہتی ہے، ان کا ہر ڈاکومنٹ اس بات کی دلیل میں موجود ہے۔ تو دنیا اب اس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے جہاں پہ 1918 میں شروع ہوئی تھی، کہ ایک ریاست تھی، اس کے اندر ایک اور ریاست قائم کر دی گئی۔ اب گزشتہ 1 سال کے اندر جو ایک بڑی ریاست بن گئی تھی اسرائیل، اس کے اندر ایک اور ریاست قائم کر دی گئی جس کو فلسطین کہتے ہیں۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریورسل ہے، اور ہمیں جو تاریخ بتاتی ہے یا جغرافیائی حقائق بتاتے ہیں، اس خطے کے اندر کبھی بھی 2 اسٹیٹ سولوشن کامیاب نہیں ہوا، یہ صدیوں کی بات ہے۔ تو ایک ہی بالادست قوت کو رہنا ہے، وہ تقریباً 100 سال سے اسرائیل تھی، اور 1948 کے بعد براہ راست اسرائیل تھی۔ اب کوئی اور بالادست قوت آئے گی اور وہ اس خطے پہ حکمرانی کرے گی۔ صحیح۔ اچھا ویسے تو اس کتاب، آپ کی جو کتاب میں دیکھ رہا تھا، لیکن مجھے اتفاق نہیں ہو پایا کہ میں اس کو کتاب کو پڑھ سکوں، تو جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے ایک موضوع باندھا ہے کہ مغربی میڈیا اور مغربی معاشرے میں شدید تقسیم، اور BBC کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ایک نیریٹو بلڈنگ کی جاتی تھی کہ جو ہے وہ اسرائیلی حق کے اوپر ہے، اسرائیلیوں کو اپنا سرزمین لینے کا حق ہے، ان کو اپنی سرزمین کی طرف جانے کا بالکل حق ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کا نیریٹو دوبارہ سے تبدیل ہو گیا، تو میرے خیال سے کتنی دیر لگے گی ویسٹ کا نیریٹو دوبارہ وہی ہو جائے؟ تو آپ جو ہے وہ ویسٹ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ویسٹ اگر یہ کہے گا تو یہ ہوگا، تو ویسٹ کا نیریٹو تو یوں تبدیل ہوتا ہے۔ ابھی ایک ہالی ووڈ کی فلم ملیں گی، ابھی ایک بالی ووڈ، ہم دیکھتے ہیں نا کہ بالی ووڈ کی ابھی ایک فلم بن جاتی ہے، لوگ جو ہے وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک فلم بنے گی ہالی ووڈ کی، بیسٹ مووی اور اوڈیسی کی طرح، اور ویسٹ کا نیریٹو پھر تبدیل ہو جائے گا۔ نہیں، میری رائے آپ سے مختلف ہے۔ ویسٹ کا نیریٹو کسی ایک فلم کی وجہ سے یا کسی ایک پروپیگنڈا کیمپین کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا، یہ بتدریج ہے اور آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ کیونکہ فلسطین کے سے پہلے جب اسرائیل کو وہاں پہ جگہ دی گئی تو اس کے پیچھے پوری ایک نازیزم کی تاریخ تھی،
ہٹلر کی ایک تاریخ تھی جس کی بنیاد پہ وہاں پہ ایک سمپتھی پیدا کی گئی کہ کیونکہ ان کو ہر جگہ سے مارا جا رہا ہے لہٰذا ان کو ایک جگہ لا کے بسا دو. اس میں بہت ساری کانسپریسیز بھی ہیں کہ مغربی اقوام خود ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی تھیں تو انہوں نے کہا ان کو یہیں پہ لے کے رکھ دو تاکہ یہ آپس میں ہی لڑتے رہتے. بہرحال سمپتھی تھی اس وقت, آپ اس کو منع نہیں کر سکتے. لیکن اب اس کا ریورسل ہے. وہ سمپتھی جو آج سے 70 80 100 سال پہلے اسرائیل کے حوالے سے تھی وہی سمپتھی آج فلسطینیوں کے حوالے سے, بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ اسرائیلیوں کو مارنے والے یا یہودیوں کو مارنے والے مسلمان نہیں تھے, وہ نازیز تھے, جرمنز تھے. لیکن مسلمانوں کو مارنے والے جو ہے براہ راست جو ہے وہ اسرائیلی ریاست ہے. تو اس کا ڈائنامکس بھی چینج ہو گیا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ مسئلہ مغرب نے کھڑا کیا ہے لہٰذا مغرب ہی اس مسئلے کو حل کرے گا. اور دنیا میں بہت ساری آپ کو ایسی تاریخیں ملیں گی کہ تاریخی واقعات اور تاریخی حقائق ملیں گے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس قضیے کو کھڑا کیا ہوتا ہے آخر میں آ کے ان کو اسی قضیے کو نمٹانا بھی پڑتا ہے. صحیح صحیح. اچھا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب بظاہر طور پہ آپ ایک استاد بھی ہیں, تو بظاہر طور پہ آپ دیکھتے بھی ہیں کہ یار اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, تو کچھ آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے. اور خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں یو ایس اے میں, تو کیا ٹرمپ مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا, کوشش تو پوری جاری ہے ان کی. تو یہ نیریٹو بلڈ بھی ہو رہا ہے مسلمانوں پہ, جو ہے وہ مسلمانوں کی حمایت بھی کی جا رہی ہے, لیکن جو ہے یہ نیریٹو بھی بلڈ ہو چکا ہے. تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اب بظاہر طور پر ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید اب یہ مسئلہ حل ہو گیا, لیکن اب تو یہ کہ یہ جو ایران کی جنگ ہوگی ہم سمجھے کہ شاید 1-2 ہفتے میں, خصوصاً اسرائیل تو یہ کہہ رہے تھے کہ 1 دن کی مار ہے ختم ہو جائے گا. تو یہ تو سلسلہ چل ہی رہا ہے. تو کوئی کچھ ہے آپ کے؟ دیکھیں, جو پوری دنیا کے مسئلے کی یا مسائل کی جڑ ہے وہ اب اس وقت مشرق وسطیٰ ہے. پوائنٹ آف فوکس وہی ہے, چاہے آپ اس کو ایران کہہ لیجئے, اسٹریٹ آف ہرمز کہہ لیجئے, غزہ کہہ لیجئے, فلسطین کہہ لیجئے, اسرائیل کہہ لیجئے, کچھ بھی کہہ لیجئے. یہ اس چیز کا آغاز ہے کہ جو ایک مسئلہ بیک برنر پہ ایک عرصے سے رکھا ہوا تھا وہ اب آپ سمجھ لیں بیک برنر سے ہٹ کے مین اسٹریم میں آ گیا ہے. اور یہ ایک ایسا تاریخی سفر ہے کہ جو کہ 100 سال کے بعد شروع ہوا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 100 دن میں مکمل ہو جائے گا. اس میں بہت وقت درکار ہے. ابھی پہلے مرحلے میں مغربی ریاستوں نے اپنی سپورٹ کم کی ہے, دوسرے مرحلے میں مغربی ریاستیں اپنی سپورٹ ختم کریں گے. میری نظر میں تیسرے مرحلے میں امریکہ اس کے اوپر ری تھنک کرے گا اور اسرائیل سے اپنی سپورٹ ہٹائے گا, اور چوتھے مرحلے میں پھر فلسطینیوں کو کوئی ریلیف ملنا شروع ہوگا. تو فلسطینیوں کے مشکلات کے دن کم ضرور ہوئے ہیں لیکن ختم نہیں ہوئے, ابھی ان کو ایک لمبی اسٹرگل کرنی ہے. اسی طریقے سے جو کچھ یو ایس میں ہوگا اور جو کچھ برطانیہ میں ہوا اور جو کچھ اب ایران میں ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا اس مسئلے سے ریلیٹ ہے. تو یہ دنیا کا ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے, فوکس پوائنٹ بن چکا ہے کہ دنیا کی سیاست بھی, دنیا کی معیشت بھی اور دنیا کے ہر معاملہ جو ہے اس سے لنک ہو چکا ہے. تو یہ مسئلہ اتنی جلدی حل نہیں ہوگا اور خاکم بدہن, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی تیسری عالمی جنگ ہوگی اور اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی سیٹلمنٹ ہونے کا امکان موجود ہے. اچھا, ایک خصوصاً ہم پاکستانی مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چلیں جو ہے وہ اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کا جو پاور جو تھی, جو ان کو فنڈنگ تھی, وہ سب کا سب ختم ہو گئی. اب اسرائیل ایک نیوٹرل ملک ہو گیا. اب جو ہے بلکہ اسرائیل ختم ہو گیا, سارے کے سارے یہودی وہاں سے نکل گئے اور فلسطینی ہر جگہ پہ دوبارہ سے اپنی سرزمین پہ واپس لوٹ آئے. یہ تو ممکن نہیں ہے, ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہودی ہے وہ تو وہیں کے وہیں رہیں گے, جو فلسطینی بچے وہ بھی وہیں کے وہیں رہیں گے. تو بظاہر طور پہ جو ہمارا جو پاکستانی مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ سب سوچنے پہ لگا رہا تھا کہ بس ابھی ہمیں موقع ملے اور ابھی ہم اسرائیل جائیں اور اسرائیل کو ختم کر دیں. تو بظاہر طور پہ یہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں, کیونکہ ہم نے جو ہے وہ کافی جنگیں بھی لڑی ہے پیسے لے کے پڑوس میں, تو ہم تو یہی سمجھتے ہیں. تو بظاہر طور پہ کہ یہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے جو ہمارا جو پاکستانیوں کا جو نیریٹو بنایا گیا ہے کہ بس اس کے بارے میں دیکھیں, پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ریاست کا مقابلہ ریاست کر سکتی ہے, ریاست کا مقابلہ نہتے عوام نہیں کر سکتے, نہ ان کو کرنا چاہیے. بنیادی بات تو یہ ہے, اور یہ اس کو ہر ایک چیز میں اپلائی ہونا چاہیے, چاہے پڑوس ہو یا دور ہو. دوسری بات یہ کہ آپ کی
جغرافیکل پراکسیمیٹی یا جغرافیائی قربت اسرائیل کے ساتھ نہیں، تو لہٰذا آپ لوگ جا کے وہاں پہ نہیں لڑ سکتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کا کردار مسئلہ فلسطین کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہے۔ ہمیں پاکستانی ریاست کے کردار کے حوالے سے ہم بات نہیں کرتے اور ہماری عوام کو شاید اتنی باتیں نہیں پتہ، تو میں سمجھتا ہوں پاکستانی ریاست کا کردار مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ان لائن ہے، اپ ٹو دا مارک ہے اور ٹو دا پوائنٹ ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستانی عوام کو یہ سوچنا پڑے کہ ان کو جا کے فلسطین کا دفاع کروائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ریاستوں کے درمیان کوئی ایسا کانفلکٹ ہوا تو پاکستان اہل فلسطین کے ساتھ ہوگا اور ہے بھی۔ اچھا، یہاں پہ ایک میرے ذہن میں اچانک سے ایک سوال آیا کہ ہر انسان اپنے سینے میں ایک دل تو رکھتا ہے، تو یہ جو یہودی ہے وہ تو اہل کتاب ہے، انہوں نے اتنے سارے لوگ جو ہے وہ قتل کر دیے، تو انہوں نے جو ایک ڈی ہیومنائزیشن کی جو ٹیکنیک لگائی ہے کہ اب جو ہے وہ سارے فلسطینیوں کا حماس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن ہے، اگر اس سے پہلے کہ یہ ہم پہ حملہ کرے ہم اس کو مار دیں، تو یہ جو ڈی ہیومنائزیشن ہے یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو دیکھیں، پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ سارے یہودی مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، یہ بات پاکستان میں بیٹھ کے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکن میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا مشاہدہ بھی ہے، میرا تجربہ بھی ہے اور تھوڑا بہت میرا مطالعہ بھی ہے، سارے یہودی مسلمانوں کے دشمن نہیں، صرف زائونسٹ، چاہے وہ کرسچن زائونسٹ ہو یا جیو زائونسٹ ہو، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ باقی جو ڈی ہیومنائزیشن کی آپ نے اس طرح استعمال کی، یہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی یہی ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم جو گرایا گیا جس میں لاکھوں لوگوں کو مار دیا گیا، وہ بھی اس کی کڑی بھی یہی تھی کہ کیونکہ اس سے پہلے وہ حملہ کریں ہم ہی حملہ کر کے ان کو ختم کر دیں۔ تو یہ دنیا میں ازل سے ابد تک کا یہی قانون ہے کہ ڈی ہیومنائز کر کے یا مختلف ہینے بہانوں سے ان چیزوں کو ٹریگر کیا جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو ایلیمنیٹ کیا جاتا ہے۔ یہی اسرائیل کر رہا ہے اور یہی صہیونی عزائم ہے کہ تمام فلسطینیوں کو مار دیا جائے، جو کہ ناممکن ہے، اور وہ 75-76 سال میں نہ کر سکے تو اب کیا کریں گے؟ اب پوری دنیا کی جو ہے وہ سائڈ ٹرن ہو گئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرنس ٹیبلز۔ تو یہ ان کے عزائم یہی تھے کہ تمام فلسطینیوں کو تو یا مار دیا جائے، نکال دیا جائے، اس کے بعد ہم اس لینڈ کے جو ہے وہ اونر ہوں گے۔ تو تاریخ نے اپنا دھارا پلٹ دیا ہے، بدل چکی ہے، اور جو کچھ کل تک ممکن تھا وہ آج ممکن نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور چیز، ہم بظاہر طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ کچھ بھی کر کے امن معاہدہ ہو جائے، دیکھیں معاہدہ جو ہے وہ تقریباً 48 سے ہو رہے ہیں الگ الگ نام سے، کبھی جو ہے وہ یہ والا اوسلو ایوارڈ ہو گیا، اس طریقے سے پتہ نہیں 71 میں ایک اور تھا، بہت سارے امن معاہدے ہو ہی جا رہے۔ ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاہدوں سے ہی مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں، جب بھی آپ جنگوں کی تاریخ پڑھیں، پہلی دوسری جنگ عظیم کا اختتام بھی معاہدے پہ ہی ہوا تھا نا۔ جنگ کے بعد بھی آپ کو معاہدہ کرنا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر معاہدے تو ہوتے ہیں، اقوام کے درمیان بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ معاہدہ جن ٹرمز پہ ہو رہا ہے، کیا وہ شکست کی ٹرمز ہیں یا فتح کی ٹرمز ہیں؟ اصل بات یہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں نے ہتھیار نہیں ڈالے، انہوں نے پولیٹیکلی بھی بہت کچھ گین کیا ہے، اور جن ٹرمز کے اوپر وہ جا کے کوئی پیکٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کتنا ٹیکٹفل ہے۔ اب پچھلے دنوں یہ خبر آئی کہ حماس نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے اوپر میرے دوستوں نے بھی بہت مجھ سے کہا کہ بھائی کیا ہو گیا، یہ حماس نے لوگوں کو مروا دیا۔ جو پاکستانی نیریٹو ہے، یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو مروا دیا، اب ہتھیار ڈالنے دو، تو پہلے ہی ڈال دیتے، اتنے لوگ تو نہیں مرتے۔ لیکن آپ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان پڑھیں، اس نے حماس کے ہتھیار ڈالنے کے اعلان کو مسترد کر دیا۔ اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، سیاست کیسی ہوگی اس کی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم وہاں پہ موجود نہیں ہیں، ہمیں اس کی ڈائنامکس نہیں پتہ، ہم صرف جو اخبار کی سرخی ہے وہ بھی ویسٹرن میڈیا سے ہمیں ساری خبریں آتی ہیں، تو اس کا جب تک ہمیں بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہیں ہوگی اور ہم دوسری طرف کا نیریٹو نہیں سمجھیں گے کہ وہ کیا سمجھتے، جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری بات یہ کہ بورڈ آف پیس جو بنا، جس کے اوپر پاکستان میں بہت بحث ہوئی، آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ اسرائیل کا معاہدہ تھا بورڈ آف پیس، تو اسرائیل کیوں ریلیکٹنٹ رہا آخر دن تک اس میں جانے کے لیے؟ صحیح۔ میری نظر میں جس طریقے سے 1917-18 کے بعد
یہ خطہ فلسطین جو پہلے فلسطین کہلاتا تھا انٹرنیشنل مینڈیٹ کے تحت دے دیا گیا تھا یو این او کو، یہ اسی کا ایک ریپلیکا ہے، یہ اس کا ریورسل ہے۔ پہلے وہ دے کر اسرائیل کو دے دیا گیا، ہو سکتا ہے کہ اب یہ انٹرنیشنل مینڈیٹ میں دے کر فلسطینیوں کو دے دیا جائے، یا اس کا کچھ نہ کچھ حصہ فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اب یہ ون سائیڈڈ گیم نہیں ہے، اس طرح ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، اور ہمارے لوگ اس کے اوپر بہت جلدی جو ہے وہ کامنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں دوسری سائڈ پہ بھی دیکھنا چاہیے، جو کچھ بھی وہاں کے لوگ کر رہے ہیں، حماس ہتھیار ڈال رہی ہے یا جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ان کا کیا رد عمل ہے۔ تو ہمیں ان کے رد عمل سے بھی بہت ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، کیا وہ الائن ہے یا وہ ان کے مخالف ہے۔ نہیں، آپ نے ایک چیز کہی کہ پاکستان جو ہے وہ اس میں بہت پاکستانیوں کا ایک بہت اہم کردار ہے فلسطین کے حوالے سے۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہماری تنظیم ہے پاکستانی لوکل، تھوڑی سی شدت پسند بھی ہے، تو وہ احتجاج کر رہے تھے، ان کا احتجاج ختم کر دیا، بند کرا دیا۔ ہمارا جو پی ایس ایل ہوتا ہے اس میں لوگ پاکستان کے فلسطین کے فلیگ لے کے چلے گئے، ان کو وہاں سے باہر نکال دیا۔ تو بظاہر طور پہ لگتا نہیں ایسے کہ جو ایز این اسٹیٹ جو ہے وہ شاید وہ اسٹیٹ پولیٹیکل لیول کی طرف سے شاید وہ لوگ ایفرٹس کر رہے ہوں، لیکن جو اسٹیٹ کی جو پاور ڈائنامکس ہے وہ شاید دیکھیں، میں اس بات کو نہیں مانتا کہ اسٹیٹ نے فلسطین کے اوپر مظاہروں کے اوپر کریک ڈاؤن کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شدت پسند ہے جا کے روڈ کے اوپر ٹریفک بلاک کر دے، پتھر مارنا شروع کر دے فلسطین کے نام کے اوپر، تو روڈ پہ چلنے والے یہودی تو نہیں ہے نا بھائی، نہ صہیونی ہے۔ یہودیوں کو بھی جینے کا حق ہے، اگر صہیونی ہے تو آپ ان کو چیلنج کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ہر یہودی بھی نہیں مار رہا۔ تو کراچی کی سڑکوں پر چلنے والوں کو اگر آپ روڈ بلاک کرتے ہیں، ان کے اوپر پتھر مارتے ہیں یا کوئی ایسا احتجاج کرتے ہیں اس سے جان کو یا املاک کو نقصان پہنچے، تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو روکے گی۔ لیکن بحیثیت مجموعی آپ دیکھیے کہ کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور، ہر جگہ ملین مارچز ہوتے رہے غزہ کے حق میں۔ اگر ریاست روکنا چاہتی تو نہیں روک سکتی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ جتنی بھی یو این کے اندر ریزولوشنز پاس ہوئی، اس کے اندر پاکستان کے کردار کو آپ دیکھ لیجیے۔ وہ تو پڑھے لکھے ہی لوگ دیکھتے نا، کوئی عام بندہ تو نہیں دیکھتا نا۔ اس میں پاکستان کا کردار بہت واضح ہے۔ کچھ لوگوں کو شکایت ہے کہ پاکستان ٹو اسٹیٹ سلوشن کی بات کرتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کا دھارا وہاں پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ ٹو اسٹیٹ سلوشن کہتے ہیں تو اسرائیل اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے آج بھی آپ اسرائیل کی مخالفت کریں۔ بنا ہے۔ میں یہی بات بتا رہا ہوں نا۔ تیسری بات یہ تھیوری پہ بنا ہے، لیکن آپ یہ بات دیکھیے کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے بنیامین نتن یاہو، وہ کس ملک کو اپنا ہدف قرار دیتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے۔ آپ کہتے ہیں ایران سے ان کی جغرافیکل پروگزیمیٹی ہے، ٹرکیہ سے ان کی جغرافیکل پروگزیمیٹی، پاکستان سے ان کی کون سی جغرافیکل پروگزیمیٹی ہے؟ لیکن پاکستان کو وہ اپنا نمبر 1 دشمن قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی اسٹیٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے، اسٹیٹ کرافٹ کے اندر بھی، اسٹیٹ پالیسی کے اندر بھی، اسٹیٹ نیریٹو کے اندر بھی، جو بار بار ان کو ہانٹ کر رہا ہے، اور وہ بار بار ان کو بتا رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے موجود ہیں یا آپ ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ اسی طریقے سے جو آپ دیکھیں سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کا جو پیکٹ ہوا ہے، یہ پیکٹ کس کے خلاف ہے؟ تو یہ اور کس کو زیادہ تشویش ہو رہی ہے؟ آپ انٹرنیشنل میڈیا اٹھا کے دیکھیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں ایران کو بھی شامل کیا جائے تاکہ مسلم امہ کی یکجہتی نظر آئے، لیکن اگر پاکستان کے 2 اسکواڈرن جو ہے ایئر فورس کے سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، تو کس کے لیے تھریٹ ہے؟ یہ بات بھی ہمیں سمجھنی چاہیے۔ 1973 کی اور 2 عرب اسرائیلی جنگیں جو ہوئی ہیں 1967 اور 1973 میں، کس ایئر فورس نے جا کے مختلف ممالک کے طیاروں سے اسرائیل کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا تھا؟ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے نا، یہ اسرائیل کو بھی پتہ ہے، یہ پاکستان کو بھی پتہ ہے۔ وہ کہ طیارے پاکستانی نہیں تھے، لیکن مین پاور کس کی تھی؟ تو ہمیں جذباتی طور پر، وقتی ابال کے طور پر ریاست کو کہہ دینا کہ ریاست یہ کر رہی ہے، میرے خیال سے ناانصافی ہوتی ہے۔ ہمیں پورے تاریخ کے تناظر میں اور پورے انٹرنیشنل سینیریو میں جو ریاست اسٹیپ لے رہی ہوتی ہے، اس کو سوچ سمجھ کے اس کے اوپر ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، میں نقبہ کے حوالے سے ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ جب اسرائیل نے اپنا ڈکلیئر کیا کہ ہم ایک ریاست بن گئے، تو جو آس پڑوس کی ریاستیں تھیں، جس کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں لبنان ہے، عراق ہے، سیریا ہے،
جارڈن ہے، سعودی عرب ہے، ان 6 ممالک نے جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا. تو 6 دن کے اندر، صرف 6 دن کے اندر ان تمام جتنے بھی مسلمان ممالک تھے ان کو 6 دن کے اندر واپس اپنی جگہوں کے اوپر اسرائیل نے پھینک دیا، پٹک دیا. تو اس کے بعد بظاہر طور پہ مجھے یہ لگتا ہے کہ بظاہر طور پہ ان علاقوں کے جو لوگ تھے، مسلمان تھے، کیا انہوں نے ہار مان لی؟ انہوں نے دوبارہ سے وہ ایفرٹ کرنا کیوں نہیں شروع کیا؟ یا یہ کہ وہاں پہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب موساد جو ہے وہ جیسے ہی دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اسرائیل مخالف اور کوئی وزیر اعظم آتا ہے یا اسرائیل مخالف تحریک جب سر چڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ عربوں نے جو کچھ ان کو کرنا چاہیے تھا بدقسمتی کے ساتھ وہ نہیں کر سکے. ان کے پاس پیسہ بھی تھا، ان کے پاس مین پاور بھی تھی، لیکن ان کے پاس وہ شاید ویژن نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو پری ایمپٹ نہ کر سکے، جس کو ہم کہتے ہیں ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور ان کا ہر چیز کا کولیپس ہے. صرف پیسہ ہے ان کے پاس، باقی وہ نہ کوئی انفراسٹرکچر بلڈ کر سکے نہ کچھ اور کر سکے. ٹھیک ہے، لیکن ان کی خوش قسمتی یہ ہے ان عرب ریاستوں کی کہ ان کے پاس پاکستان ہے، ان کے پاس ترکیہ ہے. اگر وہ ایران سے بھی کچھ اپنے ٹرمز کے اوپر بات چیت کریں تو ان کے پاس ایران ہے. باقی تو ملٹری پاورز بھی ختم ہو گئی ہیں امت مسلمہ کے پاس. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیسہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا. پیسے کے ساتھ اسکل، نالج، ڈٹرمنیشن، یہ تمام چیزیں مل کر ایک اسٹیٹ کو اسٹیٹ بناتی ہیں، ورنہ اسٹیٹ جو ہے وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر جاتی ہے. ہم نے لیبیا کا دیکھ لیا، ہم نے سوڈان کا دیکھ لیا، ہم نے عراق کا دیکھ لیا. تو یہ تمام اسٹیٹ کس طرح بکھر گئیں، کس طرح کیپچر کر لی گئیں. تو اس میں بھی ایک سبق ہے پوری امت مسلمہ کے لیے. ہم پاکستان کو جو کچھ بھی کہیں، پاکستان کی اسٹیٹ کرافٹ کے اندر وہ اسٹرینتھ موجود ہے کہ اس کے اندر انٹروین نہیں کر سکا صہیونی انٹیلیجنس نیٹ ورک، یا اگر کیا بھی ہوگا تو نامنل سا تھا جس نے اسٹیٹ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ جس جگہ پر آئی ہے اس میں دوسروں کی سازشیں تو موجود ہیں، لیکن اپنی بے وقوفیاں اس سے زیادہ ہیں. اچھا، پاکستان کے حوالے سے ہی میں ایک اور کتاب دیکھ رہا تھا، ڈینیل مارکی کی نو ایگزٹ فرام پاکستان. تو وہ وہاں پہ وجوہات لکھتا ہے کہ امریکہ جو ہے پاکستان 3 وجوہات کی بنا کے اوپر پاکستان سے کیوں نہیں جاتا ہے. ایک تو پاکستان کا ملٹری پاور، ملٹری ہونا ان کے پاس بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ کی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فرض کریں کہ ہم جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے. دوسرا یہ کہ ہم جو ہے وہ نیوکلیئر ہے. تیسرا یہ کہ ہماری جو جغرافی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے اگر اس کو نظر رکھنا ہے ایران کے اوپر تو ہم بہترین ہے، اگر اس کو نظر رکھنا ہے چائنا کے اوپر تو ہم بہترین ہے، اگر اس کو انڈیا کے ساتھ کوئی معاملات طے کرنے ہیں تو ہم بہترین ہیں، تاکہ پاکستان کے حوالے سے انڈیا کو بلیک میل کیا جا سکے. ٹھیک ہے، تو یہ جو پاکستان کی جو اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو بظاہر طور پہ ہم ایز اے پاکستانی پاکستان کو وہ اہمیت کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ بس اس میں ہمارے اپنے مسئلے ہیں، ہماری ریاست کی بھی کچھ بے وقوفیاں ہیں، نادانیاں ہیں، اور اس کا کوئی واضح میں جواب نہیں دے سکتا. لیکن کیونکہ یہ 2 وے ٹریفک ہے، 1 وے ٹریفک نہیں ہے. ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں، ریاست کی غلطیاں ہیں، سیاسی غلطیاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پست ہمتی ہے جو قومی طور پر، کہ ہم اپنے آپ کو گیج نہیں کر پاتے کہ ہم کتنی اہم ملک ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اندر 10 خرابیاں موجود ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 10 خرابیوں کے بعد 100 اچھائیاں بھی موجود ہیں ہمارے پاس. ایک ایسا ملک جس کے پاس نہ تیل تھا، نہ سونا تھا، نہ یعنی کہ نہ اس کے پاس کوئی بہت زیادہ مین پاور تھی، جو آزاد ہوا، اور آزاد ہونے کے 25-30 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے اٹامک صلاحیت حاصل کر لی. یہ تو معجزہ ہے نا. دنیا کے کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جن کے پاس تیل بھی تھا، گولڈ بھی تھا، اور ان کے پاس ایک کنسسٹنٹ گورنمنٹ بھی تھی 30 سال تک، لیکن وہ اٹامک پاور حاصل نہیں کر سکے، وہ ملٹری میں ایکسلنس نہیں کر سکے ایسے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ قوم کو یہ بات سمجھائیں، اور ہماری قوم کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمارے اندر بہت خرابیاں موجود ہیں، لیکن جو ہمارے اندر اچھائیاں ہیں ہمیں اس کو اجاگر کرنا چاہیے. صحیح ہے، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی فائنل ورڈک یا کوئی فائنل پوائنٹ یا کوئی پیغام جو آپ کوئی دینا چاہتے ہیں، آپ کچھ نوجوانوں کو، یوتھ کو.
جی میرا تو پیغام یہی ہے کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور پاکستان اس وقت ورلڈ سینیریو میں ایک بہت اہم ملک ہے. تو اس ملک کو آپ کو اسٹرینتھن کرنا ہے، اس ملک کے لیے کام کرنا ہے، اور فلسطین کا مسئلہ بھی پاکستان کے بغیر حل نہیں ہوگا. تو لہٰذا ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں، دنیا کو دیکھیں، مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، اور اپنے علاوہ اپنے مخالفین کو بھی دیکھیں کہ وہ آپ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ کو اصل حقیقت نظر آئے گی. سر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے سب سے پہلے اتنا قیمتی وقت جو ہے ہمارے اسٹوڈیو میں ہے، اتنی دور تک آپ، تو ہم آپ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اور بس میں آپ سے خداحافظ کرنا چاہوں گا کہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کاظم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.